یہ روزہ تمام عبادتوں میں ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا۔ ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، نماز، حج، قربانی، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، ہر عبادت اللہ کے لیے، لیکن اس روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے خود کہا سوائے روزہ کے یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر، حدیثوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں پر ابھارا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ جملہ اللہ نے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا جو روزے کے لیے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ، ہر حکم اللہ کا ہے، لیکن خاص طور سے اللہ نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا۔ تمام نیک اعمال کا اجر و ثواب اللہ نے بتلا دیا۔ کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ نے چھپا دیا، اس میں سے ایک نیک عمل یہ روزہ بھی ہے، اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ وہ کیا ہوگا، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے تمام عبادتوں میں اس روزے کو کیوں خاص کیا، وہ اس کا بھی ریزن سن لیجئے۔ اس لیے خاص کیا ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے تمام عبادتوں میں جو ایک انسان کو نفسانی خواہشات سے روکتی ہے۔ دوسری عبادتوں کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نفسانی خواہشات سے انسان کو روکے، تو نفسانی خواہشات سے یہ عبادت، یہ روزہ ایک انسان کو روکنے والی چیز ہے، اسی لیے اللہ نے اس عبادت کو اپنے لیے خاص کیا۔ دوسرا ریزن یہ ہوا کہ یہ روزہ جو ہے نا ایک راز ہے، ایک سیکریٹ راز ہے، تو اللہ نے اس کے اجر اور ثواب کو بھی سیکریٹ ہی رہنے دیا۔ اتنا بڑا راز ہے کہ مان لیجیے کہ دو بھائی وضو کر رہے ہیں، آزو بازو میں وضو کر رہے ہیں، اب ایک انسان کلی کر رہا ہے، اگر وہ چاہے تو یہ ایک گھونٹ نگل لے، بازو والے کو معلوم نہیں ہوگا، بلکہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا جو کرامن کاتبین ہیں، لیکن روزہ دار ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے وہ انسان، وہ روزہ دار جو ہے نا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے تنہائی میں بھی، موقع ملنے پر بھی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر بھی وہ انسان ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں لے جاتا۔ یہ راز ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے اجر و ثواب کو راز ہی رہنے دیا۔